بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا نام کلثوم ہے۔ میری رہائش کراچی میں ہے۔ میرے ابا کا اپنا کاروبار تھا۔ اماں گھریلو خاتون تھیں، میں اکلوتی بیٹی تھی۔ اماں ابا کی اور کوئی اولاد نہیں تھی۔ اماں ابا شروع سے مجھ سے بہت محبت کرتے تھے۔ ہم کراچی کے ایک نہایت سادہ سے گاؤں میں رہتے تھے۔ اکلوتی بیٹی تھی تو اماں ابا نے دنیا سے ہمیشہ دور ہی رکھا۔ دنیا کی چالاکیاں میری معصومیت کو ختم نہ کر دیں، کبھی دنیا کے کاموں میں پڑنے ہی نہیں دیا تھا۔ بچپن میں لڑکیاں اپنی سہیلیوں کے ہاں جایا کرتی ہیں، لیکن مجھے اس سب کی بھی اجازت نہیں تھی۔ میری سہیلیاں میرے گھر آ سکتی تھیں، مگر میں کسی سہیلی کے گھر نہیں جا سکتی تھی۔ میرے گھر بھی بس وہ سہیلیاں آتیں جن کا اٹھنا بیٹھنا اچھا ہوتا تھا۔ اماں کو جو لڑکی تھوڑی سی بھی چالاک لگتی، اماں اس کا اگلی بار ہمارے گھر آنا بند کر دیتی۔ ایسے ہی کئی دوستیں میری مجھ سے چھوٹ گئیں اور صرف ایک لڑکی میری سہیلی باقی رہ گئی۔ اماں نے وقت سے پہلے کبھی کسی بات کا علم ہونے نہیں دیا تھا۔ اماں ہمیشہ ایک ہی بات کرتی کہ بچیاں معصوم ہی اچھی لگتی ہیں۔ کبھی جو ابا اماں کا جھگڑا ہوتا، تب بھی اماں ابا کبھی مجھ تک اپنی لڑائی نہ لاتے، تاکہ میرے چھوٹے سے ذہن پر بوجھ نہ پڑے۔ اپنی لڑائی اپنی حد تک رکھتے۔ اماں ہر وقت یہی بات سمجھایا کرتی کہ اتنی آسائش مجھے اس لیے دی جا رہی ہے تاکہ میں اگلے گھر جا کر کسی بھی چیز کو نہ ترسوں۔ میں ہمیشہ سے اپنے ابا جیسا شوہر چاہتی تھی، جو اپنی بیوی سے انتہا کا پیار کرتا ہو، جو مجھے پلکوں پر بٹھا کر رکھے، میری ضروریات زندگی اچھے سے پوری کرے۔ لیکن انسان قسمت کے آگے کچھ نہیں کر سکتا۔ انسان نصیب سے نہیں لڑ سکتا اور نہ ہی اپنا نصیب وقت سے پہلے بدل سکتا ہے۔ اگر نصیب انسان خود بناتا تو کبھی بھی دکھ تکلیف اندر نہ ڈالتا۔ میری شادی کی عمر ہوئی تو ماں ابا نے کوئی بڑی ڈیمانڈ نہیں رکھی تھی۔ بس ان کی ایک ہی ڈیمانڈ تھی کہ لڑکا پڑھا لکھا ہو اور آج کے دور میں رہ کر پرانی روایات پر یقین نہ رکھتا ہو۔ بہت رشتے دیکھنے کے بعد ایک رشتہ اماں کو پسند آیا، اور جو اماں کو پسند تھا ابا کو بھی وہی پسند تھا۔ شادی کی تیاریاں عروج پر تھیں، ہر طرف گہما گہمی تھی۔ گھر کی پہلی شادی کی وجہ سے ہر کوئی جشن منا رہا تھا۔ مزیدار پکوان تیار کیے جا رہے تھے۔ میرے اماں ابا کی پوری کوشش تھی کہ وہ میری شادی میں ہر وہ چیز کریں جو مجھے پسند تھی۔ ماں باپ اپنی اولاد کو دنیا کی ہر آسائش دے سکتے ہیں، ان کو دنیا کی دھوپ چھاؤں سے بھی بچا کر رکھ سکتے ہیں۔ ایک اگر نہیں دے سکتے تو وہ اپنی بیٹیوں کو نصیب نہیں دے سکتے، اور دنیا کی دھوپ چھاؤں سے بچا کر بھی تب تک رکھ سکتے ہیں جب تک وہ ان کے آنچل میں پلتی بڑھتی ہیں۔ پھر ایک وقت آتا ہے جب وہی والدین اپنی بیٹیوں کو سسرال کے نام پر کڑکتی دھوپ میں کھڑا کر دیتے ہیں، جہاں انہیں دھول مٹی داغ دھبے روب پریشانیاں اور وہ سب کام کرنے پڑتے ہیں جو کبھی بیٹی نے سوچے بھی نہیں ہوتے۔ وقت گزرتا جاتا ہے۔ وقت اگر برا نہیں ٹھہرتا تو رکتا اچھا وقت بھی نہیں، اور اچھے وقت کی عمر بہت ہی کم ہوتی ہے، کیونکہ ہمارے دکھ اچھے وقت پر بھاری پڑ جاتے ہیں۔ میری شادی ہوئی تو میں اپنے سسرال اپنے شوہر کے ساتھ آ گئی۔ اسے اپنا گھر سمجھا، مگر یہ بھول گئی کہ عورت کا کوئی گھر نہیں ہوتا۔ یہاں مجھے وہ سب کرنا تھا جو میرے سسرال والے کہتے یا میرا شوہر مجھ سے کروانا چاہتا۔ میرے سسرال میں ایک ساس، ایک نند اور میرا شوہر رہتے تھے۔ نند چھوٹی تھی، لیکن میں نے جیسے اپنے خاندان میں بہنوں کو بھائیوں کی شادی کے لیے خوش اور چنچل دیکھا تھا، ویسا کچھ بھی نہیں تھا، جیسے اسے اپنے بھائی کی شادی کی کوئی خوشی نہ تھی۔ مجھے میرے شوہر کے کمرے میں پہنچایا گیا۔ میں ساری رات شوہر کا انتظار کرتی رہی، مگر شوہر کمرے میں نہ آیا۔ میں انتظار کرتی کرتی سو گئی۔ صبح جب میری آنکھ کھلی تو میرا شوہر کمرے میں کھڑکی کے سامنے کھڑا تھا۔ میں نے اپنے شوہر سے پوچھا کہ رات بھر کہاں رہے، تو انہوں نے یہ کہہ کر ٹال دیا کہ میری نوکری ہی ایسی ہے جس میں مجھے رات بھر اکثر باہر بھی رہنا پڑتا ہے، تم اس کی عادت ڈال لو۔ میری اماں نے جس طرح کی میری تربیت کی تھی یا جو سکھا کر بھیجا تھا، اس میں میرا اولین سبق اپنے شوہر کا ہر کہا ماننا تھا۔ وہ دن کو رات بولے تو مجھے رات ہی کہنا ہے، اور اگر وہ رات کو دن بولے تو میں نے اس کی ہاں میں ہاں ہی ملانی ہے۔ میں تیار ہو کر اپنے شوہر کے ساتھ ناشتے کے لیے آنے لگی۔ میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب میرے شوہر نے مجھے بولا کہ میں اپنی نند سے دور رہوں گی، نہ اس سے بات کروں گی، نہ ہی اس کے ساتھ کہیں جاؤں گی، اور نہ ہی اس سے کسی بھی قسم کی دوستی کروں گی۔ اپنے شوہر کی بات سن کر تو مجھے شدید حیرت کا جھٹکا لگا۔ میں اپنے شوہر سے کئی سوال پوچھنا چاہتی تھی کہ آخر ایسی بھی کیا بات ہے جو شادی کے پہلے روز ہی مجھے اپنی اکلوتی نند سے دور رہنے کا کہا جا رہا ہے۔ میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی جب میرے شوہر نے کہا کہ زیادہ مت سوچو، اس کو دورے پڑتے ہیں، بس اسی لیے منع کیا ہے تمہیں اس کے ساتھ رہنے سے۔ میں نے اپنی حیرت پر قابو پاتے ہوئے ہمت کی اور اپنے شوہر سے پوچھا
کہ کیسے دورے پڑتے ہیں اور میری نند کو کیا بیماری ہے جس وجہ سے اسے دورے پڑتے ہیں، لیکن میرے شوہر نے میری طرف گھور کر دیکھا اور کہا کہ زیادہ سوال و جواب مجھے پسند نہیں، تمہاری ماں نے سکھا کر نہیں بھیجا کیا شوہر کے آگے زبان نہیں چلاتے۔ میں اپنے شوہر کے رویے پر حیرت زدہ تھی، لیکن اس سے زیادہ مجھے اپنے شوہر کے ایسے بولنے پر خوف محسوس ہونے لگا، اسی لیے خاموشی سے ہاں میں سر ہلا کر ناشتے پر آ گئی۔ نیچے آئی تو حیرت کی انتہا نہ رہی جب اپنی نند کو ناشتے کی میز پر بالکل نارمل انسانوں کی طرح ناشتہ کرتے دیکھا۔ مجھے اپنے شوہر کی کہیں بات یاد آئی تو مجھے پریشانی ہونے لگی، مجھے اپنی نند پر شک ہونے لگا تھا۔ میں نے سب کچھ نظر انداز کیا اور ناشتہ کرنے بیٹھ گئی۔ مجھے کسی طرف سے اپنی نند کا پاگل پن نظر نہیں آ رہا تھا۔ اگلے روز میں اپنے میکے آئی لیکن اماں سے کوئی بات نہ کی۔ اماں نے پوچھا کہ میرے شوہر کا رویہ میرے ساتھ کیسا تھا۔ میں سوچنے لگی کہ رویہ کس چیز کا، اور کیا بتاتی اپنی اماں کو کہ میرا شوہر ساری رات کمرے میں نہیں آیا، اور جب آیا بھی تو آتے ہی جھڑک دیا۔ وہ بیٹی جس کو ہلکی سی بھی تکلیف محسوس ہوتی تھی وہ جلدی سے اپنے اماں ابا کو بتاتی تھی۔ آج اتنی بڑی بات بھی کتنی آسانی سے چھپا گئی تھی۔ یہ کوئی مجھ سے پوچھتا کہ کتنا مشکل تھا اپنے اماں ابا سے سب چھپانا، صرف اس لیے تاکہ میرے شوہر کی عزت باقی رہے۔ 2 دن بعد گھر واپس گئی، حیرت کی انتہا ہو گئی جب خالی گھر کو دیکھا۔ باہر بڑا سا تالا لگا ہوا تھا۔ میں پریشانی کی حالت میں ادھر ادھر دیکھنے لگی، لیکن وہاں سنسان جگہ کے علاوہ کچھ بھی موجود نہیں تھا۔ میں واپس اپنے میکے تنہا نہیں جا سکتی تھی، اسی لیے خاموشی سے گھر کے سائڈ پر بنی جگہ پر بیٹھ گئی۔ سنسان راستے پر خوف بھی محسوس ہو رہا تھا، مگر خاموشی سے بیٹھے رہنے کے علاوہ کچھ کیا بھی نہیں جا سکتا تھا۔ مگر مجھے حیرت اس بات کی تھی کہ آخر میرے گھر والے گئے کہاں، جبکہ سب جانتے تھے کہ میں آج واپس آ جاؤں گی۔ ابھی کچھ دیر گزری تھی کہ میرے شوہر، میری ساس اور میری نند چلتے ہوئے گھر واپس آ رہے تھے۔ میری جان میں جان آئی۔ میری ساس مجھے دیکھ کر ایک دم چونک گئی اور ہڑبڑا کر بولی کہ وہ میری نند کو باہر سیر کروانے لے گئی تھی تاکہ اس کا دل بہل سکے۔ میں تو حیرانی سے اپنی ساس کی طرف دیکھنے لگی۔ میں نے تو بھی کوئی سوال نہیں کیا تھا، مگر میں نے خاموشی سے ہاں میں سر ہلا دیا۔ گھر کے اندر جاتے ہی میری نند روتی ہوئی کمرے میں بھاگ گئی۔ میرے شوہر نے مجھے اوپر کمرے میں جانے کا اشارہ کیا۔ میں سیڑھیاں چڑھتی اوپر کمرے میں جانے کی بجائے سیڑھیوں میں ہی چھپ کر اپنے شوہر اور اپنی ساس کی باتیں سننے لگی۔ اپنے شوہر کی بات سن کر میرے سر پر آسمان ٹوٹ پڑا جب میرے شوہر نے میری ساس کو کہا کہ میری نند کی دونوں شادیوں کے بارے میں کسی کو بھی علم نہ ہو، جس پر میری ساس نے میرے شوہر کے کان بھرتے ہوئے کہا کہ اپنی بیوی کو قابو میں رکھو، اس سے ہمیں خطرہ ہو سکتا ہے، باقی میں سب سنبھال لوں گی۔ میرا وجود زلزلوں کی زد میں آ گیا تھا، یہ سوچ کر ہی کہ نہ جانے اس گھر میں اور کتنے راز ہیں اور کتنی کہانیاں ہیں۔ ایک روز دوپہر کے وقت بھوک کی شدت سے کچن میں آئی واپسی پر اپنی نند کے کمرے سے گزرتے ہوئے مجھے نند کے کمرے سے عجیب سی آوازیں آئیں۔ میں نے آگے ہو کر دیکھا تو دروازہ ہلکا سا کھلا ہوا تھا۔ میں نے دروازے کے اندر سے جھانک کر دیکھا تو میری جان لبوں پر آ گئی، کیونکہ میری نند کو رسیوں کے ساتھ باندھ رکھا تھا۔ وہ مسلسل کسی سے معافیاں مانگ رہی تھی، ساتھ ہی ساتھ آنسو بہا رہی تھی۔ ابھی میں مزید اندر جھانک کر دیکھتی کہ مجھے کسی نے بازو سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچا۔ اس اچانک حملے کے لیے میں تیار نہیں تھی، تبھی میرے منہ سے ہلکی سی چیخ نکل آئی۔ سامنے دیکھا تو میرا شوہر مجھے غصے سے گھور رہا تھا۔ اپنے شوہر کی غصے سے بھری آنکھیں دیکھ کر میری جان نکل گئی۔ وہ مجھے گھسیٹتے ہوئے اپنے کمرے میں لے آیا اور مجھ پر غصہ ہونے لگا۔ میں بہت سہم گئی اور اپنے کیے کی معافی مانگی۔ اب میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اپنی زندگی جیوں گی اور ان کی زندگی میں دخل اندازی نہیں کروں گی۔ زندگی پرسکون ہو گئی تھی۔ میں نے اپنے کان آنکھیں سب بند کر رکھے تھے۔ اس دن کے بعد سے میرا شوہر مجھ سے کم ہی بات کرتا۔ مجھے لگا کہ وہ مجھ سے میری نافرمانی کی وجہ سے ناراض ہیں، لیکن میں نے بھی اپنے شوہر کو منانے کی کوشش نہیں کی، اس امید پر کہ ایک دن سب ٹھیک ہو جائے گا، لیکن میں یہ نہیں جانتی تھی کہ ایک دن سب ختم ہو جائے گا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی ایک ہی گھر میں رہتے ہوئے اپنے کان، اپنی آنکھیں بند رکھنا ایک بہت مشکل کام تھا۔ 1-2 بار اپنی نند اور اپنی ساس پر غور کیا۔ میری ساس اور میری نند ہر جمعرات کے جمعرات کہیں جایا کرتے تھے۔ مجھے بھی تجسس ہونے لگا کہ آخر میری ساس اور میرا شوہر میری نند کو کہاں لے کر جاتے ہیں، اور جب نند واپس آتی تو ہمیشہ روتی ہوئی واپس آتی۔ ایک روز گھر میں کوئی موجود نہیں تھا۔ خاندان میں اچانک ساس اور میرے شوہر کو کہیں جانا پڑ گیا۔ میری نند گھر اکیلی تھی۔ میرے شوہر نے جاتے ہوئے مجھے ہدایت کی کہ میں نند کے کمرے میں نہ جاؤں، مگر اب تو جیسے میرا تجسس بڑھتا ہی جا رہا تھا۔
میں شوہر اور ساس کے گھر سے جاتے ہی نند کے کمرے میں چلی گئی، جو اپنے بیڈ پر بیٹھی رو رہی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ وہ کیوں رو رہی ہے۔ میری روح کانپ گئی جب اس نے مجھے کہنا شروع کر دیا کہ میں بے قصور ہوں، میں نے کچھ نہیں کیا، میں جان بوجھ کر کچھ نہیں کر رہی، میرے بس میں نہیں ہے۔ اب تو میں بیمار بھی رہنے لگی ہوں، مگر اماں اور بھائی کچھ سنتے ہی نہیں ہیں۔ میں تو آنکھیں پھاڑے بس اس کی عجیب و غریب باتیں سن رہی تھی۔ ہوش آیا تو ہمت کرتے پہلا سوال کیا کہ تم نے کیا نہیں کیا؟ کیوں تمہارے گھر والے تمہارے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں؟ کیا تم واقعی ہی پاگل ہو؟ میری نند ایک دم خاموش ہو کر میری طرف دیکھنے لگی اور بولی تو میرے قدموں تلے زمین نکل گئی جب میری نند نے بولا کہ یہاں سے چلی جاؤ، اگر اپنی زندگی چاہتی ہو تو چلی جاؤ، یہ بہت خود غرض لوگ ہیں اور تم سے اپنا کام نکلواتے رہیں گے۔ اس سے پہلے میں کوئی مزید سوالات کرتی، اس نے مجھے کمرے سے جانے کا کہہ دیا۔ مجھے بھی وہاں بیٹھنا مناسب نہیں لگا تو میں بھی اپنے کمرے میں چلی آئی۔ خوف اور پریشانی کی ملی جلی سوچوں میں گم نہ جانے کب میری آنکھ لگ گئی، اور جب آنکھ کھلی تو میری نند میرے چہرے کے پاس بیٹھی ہوئی تھی۔ اسے اپنے اتنا قریب دیکھ کر میں ایک دم ڈر گئی اور حواس باختہ ہوتی اٹھ بیٹھی۔ میں نے سنبھلتے ہی اس سے پوچھا کہ آخر کیا ہوا ہے، تو وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور میرے سینے سے لگ گئی اور بولی کہ جو کچھ بھی ہم دونوں کے درمیان بات ہوئی ہے وہ اپنے شوہر کو مت بتانا، ورنہ تم پر عذاب آئے گا۔ یہ کہتے ہی نند اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اب تو یہ راز کھلنا بہت ضروری ہو گیا تھا۔ ہر وقت کی پریشانی اور لا علمی کی تکلیف جھیلنے سے بہتر تھا کہ میں ایک بار ہی اپنے شوہر سے پوچھ لیتی۔ میں نے اپنے شوہر سے پوچھ لینے کا ارادہ کیا۔ رات کے پہر جب میرا شوہر گھر آیا تو میں نے سیدھے سے اس سے سوال کیا کہ نند کو ہر جمعرات میری ساس کہاں لے کر جاتی ہے۔ پہلے تو وہ چونک گیا اور پھر ایک دم غصے سے پاگل ہونے لگا، لیکن مجھے آج اس کی یہ پاگل پن والی باتیں بالکل نہیں ڈرا سکتی تھیں۔ میرا شوہر ایسے ہی پورے گھر میں شور مچاتا پھر رہا تھا۔ میری ساس بھی اپنے کمرے سے نکل آئی اور مجھے دیکھتے ہی بولی کہ اب کیا گل کھلائے ہیں، تمہیں ایک بار منع کیا ہے کہ ہمارے گھر کے ہر طرح کے معاملے سے دور رہو، تو اس بات کو جتنا جلدی سمجھ لو تو بہتر ہوگا۔ لیکن میں نے بھی آج ٹھان لی تھی کہ میں جان کر رہوں گی آخر اس گھر میں ہو کیا رہا ہے۔ انسان خود چالاک نہیں ہوتا، اسے دنیا چالاک بنا دیتی ہے۔ میں جو ایک ڈرپوک سی لڑکی تھی، اب نہ جانے کہاں سے اتنی ہمت آ گئی تھی۔ گھر میں بہت کچھ غلط ہوتا ہوا دیکھ کر اب مجھ میں برداشت ختم ہو چکی تھی۔ میں نے اپنی ساس سے کہا کہ اگر آپ لوگ مجھے سچ نہیں بتائیں گے تو میں چیخیں مار مار کر پورا محلہ اکٹھا کر لوں گی۔ میرے اتنا سختی سے بولنے پر میری ساس نے مجھے یہ کہہ کر ٹال دیا کہ وہ میری نند کو دم کروانے کے لیے لے جاتے ہیں تاکہ اس کو دورے پڑنا ختم ہو جائیں۔ لیکن میں جانتی تھی کہ میری نند کو دورے نہیں پڑتے، نہ جانے سب مل کر میری نند پر ظلم کیوں کر رہے تھے۔ میرا شوہر دن بدن امیر ہوتا جا رہا تھا، لیکن سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اتنے پیسے کہاں سے آ رہے ہیں۔ بہت کوشش کے بعد بھی میں کچھ نہ کر پائی۔ میں نے تو سوچا تھا کہ شادی کے بعد اپنی زندگی پرسکون اور خوشیوں سے گزاروں گی، لیکن شادی ہو کر سسرال آئی تو شوہر اور ساس ہر جمعرات نند کو دم کروانے مزار لے جاتے۔ واپسی پر شوہر کے پاس ڈھیر سارے پیسے ہوتے۔ نند ہر وقت کمرے میں بند روتی رہتی۔ ایک صبح بھی میں کمرے میں تھی جب باہر سے بہت رونے کی آوازیں آنے لگیں۔ پہلے پہل مجھے لگا میں کوئی خواب دیکھ رہی ہوں، لیکن وہ کوئی خواب نہیں تھا۔ میری آنکھ میرے شوہر کے بلانے پر کھلی جب مجھے باہر دیکھنے کا کہہ رہے تھے کہ اٹھ کر باہر دیکھو، باہر اتنا شور کیوں ہے۔ میں اٹھ کر باہر گئی تو میرے سر پر آسمان ٹوٹ پڑا جب سامنے چارپائی پر اپنی نند کا مردہ وجود دیکھا۔ پچھلے کئی دنوں سے نند کافی بیمار رہنے لگی تھی، لیکن اسے کیا بیماری ہے میں نہیں جانتی تھی۔ ایک دن نند کا انتقال ہو گیا تو میری ساس روتے ہوئے میرے شوہر سے بولی، یہ سب تیری بیوی پر ہے۔ میت کے اٹھتے ہی ساس کا ایسے کہنا مجھے کچھ غلط ہونے کا احساس دلا رہا تھا۔ مجھے حیرت ہوئی کہ میری ساس میرے شوہر کو کس بارے میں بات کر رہی ہے۔ میرا شوہر کافی پریشان رہا تھا۔ مجھے بھی اب فکر ہونے لگی تھی اور اپنی ساس اور شوہر سے خوف محسوس ہونے لگا تھا۔ کچھ دن بعد ہی شوہر بولا کہ مجھے بچہ چاہیے۔ ابھی ہماری شادی کو چند مہینے ہوئے تھے اور میں پریشان ہو گئی تھی۔ میرے شوہر نے بولا دم کروانے مزار چل، اور مجھے مزار کے ایک کمرے میں چھوڑ گیا۔ میری جان نکل گئی جب وہاں کا منظر دیکھا۔ وہاں تو ہر طرف لڑکیاں ہی لڑکیاں تھیں۔ ایک آدمی کمرے میں آتا اور ان میں سے ایک لڑکی کو ایک بند کمرے میں لے جاتا۔ جب وہ باہر آتی تو ہنسی خوشی باہر آتی اور ہاتھ میں بہت سارے پیسے پکڑے ہوتے۔ یہ سب دیکھ کر مجھے تجسس ہوا۔ میری باری آنے میں ابھی کافی وقت تھا۔ تبھی میں خاموشی سے کمرے کی کھڑکی میں تجسس کے مارے اندر جھانکنے لگی۔ میری روح کانپ گئی جب وہ آدمی 1 گھنٹے کے لیے اس لڑکی کو کسی اور مرد کے آگے بیچ دیتا
اور 1 گھنٹے بعد اسے باہر بھیج کر اسے کافی پیسے دیتا۔ جو غیرت مند ہوتی وہ اپنی عزت چھن جانے پر میری نند کی طرح روتی رہتی، اور جن میں غیرت نام کی چیز ختم ہو چکی ہوتی وہ پیسے دیکھ کر ہی خوش ہو جاتی۔ آدمی باہر آ کر کہتا، اب جلدی تمہیں اولاد ہوگی اور یہ پیسے میری طرف سے انعام ہیں، تم لوگ میرے مزار پر آئے ہو اس بات کا۔ اور اتنے ہزاروں روپے دیکھ کر کون پگھل نہیں جاتا۔ جو لڑکیاں رونے لگتی آدمی انہیں دھمکی دیتا کہ اگر تم نے کسی کو راز بتایا تو میں تمہاری بدنامی کروا دوں گا، پھر تم کسی کو کچھ نہیں کہہ پاؤ گی۔ اب مجھے اپنی نند کا رونا اور اپنے شوہر کا دن بدن اتنا امیر ہونا سمجھ میں آ رہا تھا۔ میری نند تڑپ تڑپ کر مر گئی۔ اس کی کہی گئی باتیں میرے دماغ میں گھوم رہی تھی، میرے کان سائیں سائیں کرنے لگے تھے۔ اتنا بھیانک منظر دیکھ کر میری تو روح کانپ گئی تھی۔ میں وہاں سے بھاگنا چاہتی تھی مگر بھاگنے کے سب دروازے بند کر دیے گئے تھے۔ باہر میرا شوہر بیٹھا تھا اور اندر یہ جانور تھا۔ میری باری بھی آنے ہی والی تھی۔ میں ادھر ادھر دیکھنے لگی، کہیں کوئی جگہ نظر آ جائے، لیکن کوئی رستہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ کمرہ خالی ہو چکا تھا۔ اب اگلی باری میری تھی۔ جان لبوں پر آئی ہوئی تھی۔ میں نے اللہ سے مدد مانگی۔ میرے آنسو زاروں کے تار بہہ رہے تھے۔ ایک دم ہی میری نظر ایک دروازے کی طرف گئی جو بالکل دیوار کے ساتھ لگا ہوا تھا۔ میں ہوش میں آتے ہی جلدی سے اس دروازے کی طرف بھاگی اور دروازہ کھول کر دیکھا جہاں ایک لمبی سی گلی جاتی تھی۔ میں جلدی سے اس گلی میں چل پڑی۔ ایک لمبی مسافت طے کرنے کے بعد مجھے ایک گھنا جنگل نظر آیا۔ میں جلدی سے جنگل کے اندر بھاگ گئی۔ گرتی پڑتی ٹھوکریں کھاتی باہر گلی کا رستہ ڈھونڈ ہی لیا تھا، لیکن اس سب میں بہت تھک چکی تھی۔ پھر بھی میں نے ہمت نہیں ہاری اور جلدی سے اپنے میکے والے رستے پر بھاگنے لگی۔ راستے میں گاڑی سے اپنے میکے پہنچی تو اماں ابا مجھے ایسی حالت میں دیکھ کر پریشان ہو گئے۔ اماں نے پوچھا میں کہاں تھی اور یہ کیا حالت بنا رکھی ہے، تو میں نے بغیر سانس لیے ان کو ساری بات بتا دی۔ میری بات سن کر اماں کو حیرت کا شدید جھٹکا لگا۔ اماں نے مجھ سے پوچھا یہ کیا کہہ رہی ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر تم اپنے شوہر اپنی ساس کو دربار میں چھوڑ کر آئی تھی تو 10 منٹ پہلے سے وہ اندر کیسے بیٹھے ہوئے ہیں؟ اور وہ تو کہہ رہے ہیں کہ تم 1 دن پہلے کی یہاں کے لیے نکلی ہوئی ہو، تو ابھی تک پہنچی کیوں نہیں؟ اماں کی بات سن کر میرے سر پر آسمان گر پڑا۔ یہ سوچ کر ہی دل دہل گیا کہ اب یہ ان شیطان صرف انسانوں کی کون سی نئی چال ہے۔ میں گھر کے اندر گئی تو میری روح کانپ گئی جب میری ساس اور میرا شوہر وہاں ہی موجود تھے۔ دونوں نے میری طرف مسکرا کر دیکھا تو میرا وجود کانپ اٹھا۔ میں کانپتے وجود کے ساتھ اماں کے پیچھے چھپ گئی۔ اماں میری حرکتوں پر کافی حیران ہو رہی تھی، لیکن ان کے لیے مجھ پر یقین کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ میری ساس اٹھ کر میرے پاس آئیں اور میرا ہاتھ نرمی سے پکڑ کر اپنے پاس بٹھا کر کہنے لگیں کہ ہمارا گھر تو سونا ہی ہو گیا ہے، چلو بیٹا گھر چلو۔ مگر میں اپنی اماں کی طرف دیکھنے لگی جنہوں نے یہ کہہ کر میری آخری امید بھی توڑ دی کہ میری طرف کیا دیکھتی ہو، اب تم انہی کی بیٹی ہو، جیسے وہ کہتی ہیں ویسے ہی کرو۔ میں بہت برے طریقے سے پھنس چکی تھی۔ کچھ بھی کر کے مجھے اب اپنے سسرال واپس جانا ہی تھا۔ ابا کا ہی ڈرائیور ہمیں گھر تک چھوڑنے گیا۔ میری ساس اور میرا شوہر خاموش تھے، شاید طوفان کے آنے سے پہلے والی خاموشی تھی۔ راستے میں میرا چہرہ باہر کی طرف تھا جب مجھے ایک پولیس اسٹیشن نظر آیا۔ میرے دماغ میں ایک دم ترکیب آئی، اب بس مجھے اس پر ہی عمل کرنا تھا۔ میں نے کئی بار اپنی ہمسایوں کی لڑکیوں کو چھت پر دیکھا تھا، اب بس وہ آخری ذریعہ تھیں میری مدد کرنے کا۔ اگلی جمعرات آنے میں ابھی پورا ہفتہ باقی تھا۔ میرے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی تو میری ساس بڑے غور سے میری طرف دیکھنے لگیں۔ مجھے ہر لحاظ سے مضبوط بننا تھا۔ میری کمزوری میرے لیے مشکل پیدا کر سکتی تھی۔ اب بس 1-2 دن میں مجھے دماغ میں چلتے پلان پر کام ختم کر کے اپنا آخری وار چلانا تھا۔ ہم گھر پہنچے تو میرے شوہر نے مجھے بے دردی سے مارنا شروع کر دیا۔ میرا ڈرائیور جو سامان اندر چھوڑنے آیا اور مجھے مار کھاتا دیکھ چکا تھا، اس نے گھر جاتے ہی اماں ابا کو سب بتا دیا۔ سارا دن گزارنے کے بعد اگلے روز میری اماں اور میرے ابا گھر پہنچ گئے، لیکن وقت تو گزر چکا تھا، میرے ساتھ جو ہونا تھا ہو چکا تھا۔ میں نے اپنے اماں ابا سے کہا کہ اب اپنے شوہر کے گھر ہوں، آپ لوگ یہاں سے جائیں۔ میرے اماں ابا شرمندہ ہوتے ہوئے وہاں سے چلے گئے۔ جب ایک انسان ہر جگہ سے وقت پڑنے پر نا امید ہو جائے تو پھر اس کو کسی سے بھی کوئی امید کی آس نہیں رہتی۔ میں نے بھی سب سے امید لگانا چھوڑ دی تھی۔ اگلی روز صبح ناشتے کے وقت میری ساس مجھے کچن میں کھڑی نصیحت کرنے لگی کہ جیسے شوہر کہتا ہے ویسے کرتی جاؤ، ورنہ وہ تمہیں کہیں کا نہیں چھوڑے گا۔ میں ابھی کچھ بھی بول کر ساس کو اپنے خلاف نہیں کرنا چاہتی تھی، تبھی خاموشی سے سب سنتی رہی۔ شام کا وقت ہوا تو میں اپنی ساس کے کمرے میں گئی
اور ان سے بولا کہ کیا میں چھت پر تھوڑی دیر کے لیے چلی جاؤں۔ میری ساس نے پہلے میری طرف دیکھا، پھر کچھ دیر سوچنے کے بعد ہاں میں سر ہلا دیا۔ میں دل ہی دل میں بہت خوش تھی، مگر ظاہر نہیں کیا تاکہ میری ساس کو مجھ پر کوئی شک نہ ہو۔ میں چھت پر گئی اور تھوڑی دیر واک کرنے کے بعد میں آہستہ آہستہ چھت کی اس طرف چلی گئی جہاں ساتھ والے گھر میں 2 لڑکیاں سیر کر رہی تھیں۔ میں نے مسکرا کر سلام کیا اور پھر باتوں ہی باتوں میں اپنی نند کی بات چھیڑ لی۔ میرے سر پر آسمان گر گیا جب میری پڑوسن نے بتایا کہ میری نند کو 2 جگہ سے طلاق ہوئی تھی، اور تو اور میرا شوہر اور میری ساس اس سے غلط کام کروا کر پیسے لیا کرتے تھے، اور وہ بہت معصوم ان کی ٹھوکریں کھا کھا کر ہی مر گئی۔ ان لوگوں میں پیسوں کی ایسی ہوس پیدا ہوئی کہ ان لوگوں نے میری نند کو اپنے گھر رکھا ہی اس شرط پر تھا کہ یا تو وہ بیٹا پیدا کر کے دے گی یا پھر خود پیسے کمانے کا ذریعہ بنے گی۔ نند جو طلاق لے کر آئی تھی، بیٹا کیسے دیتی؟ تب ایک محفوظ چھت کی خاطر وہ غیر محفوظ ہاتھوں میں لگ گئی۔ مجھے اب نند کی تکلیف بھری باتیں سن کر بہت دکھ ہوا۔ میں نے افسوس کا اظہار کیا تو وہ دونوں لڑکیاں بھی رونے لگیں۔ 2 دن مسلسل ان سے بات کر کے میں نے ان کو اعتماد میں لیا اور ان کو اس بات پر راضی کیا کہ وہ لوگ میرا ساتھ دیں تو میں ان سب کو سزا دلوا سکتی ہوں۔ پہلے تو وہ نہیں مانی، لیکن پھر جب میں نے بہت سے پیسے جو شادی کے وقت میں اپنے ساتھ لائی تھی اور میرے شوہر کو اس بات کا علم نہیں تھا، ان دونوں لڑکیوں کے ہاتھ میں رکھ کر ان کو پولیس کو سب بتانے پر راضی کر لیا۔ رات کے وقت میرا شوہر گھر سے باہر تھا جب میں اپنی نند کے کمرے میں گئی کہ شاید وہاں سے کوئی ثبوت مل جائے۔ ساری جگہ دیکھ لینے کے بعد بھی مجھے کچھ نہیں ملا سوائے ایک بڑے سے ڈبے کے جس میں میری نند کی مختلف قسم کی ادویات تھیں۔ میں کمرے سے واپس آنے لگی تو میری نظر ایک دوائی پر گئی۔ میری تو خوشی سے آنکھیں ہی کھل گئی تھیں۔ میں نے جلدی سے سلیپنگ پلز پکڑی اور کمرے سے باہر آ گئی۔ اگلی صبح میں نے ناشتے میں اپنی ساس کو کھانے میں وہی سلیپنگ پلز دیں جو میری نند سونے کے لیے لیا کرتی تھی۔ میں نے انہیں کھانے میں ڈال کر اپنی ساس کو کھلا دیا۔ کچھ دیر گزری تو میری ساس گہری نیند میں سو چکی تھی۔ میرے پاس یہ اچھا موقع تھا۔ میں پڑوس میں رہتے ایک لڑکے کے ساتھ پولیس اسٹیشن گئی اور پولیس کو سب بتا دیا۔ پولیس میرے ساتھ میرے گھر آئی اور میرے پڑوس میں سب سے میرے شوہر اور میری ساس کے بارے میں پوچھا۔ ان 2 لڑکیوں نے جو کچھ مجھے بتایا ویسا ہی پولیس کو بھی بتا دیا۔ پولیس نے میری ساس کو گرفتار کر لیا اور میرے شوہر کے آنے کا انتظار کرنے لگے۔ میرا شوہر جو شہر سے باہر گیا ہوا تھا واپس گھر آیا تو نشے میں دھت تھا۔ میرا شوہر نشہ بھی کرتا تھا، یہ بات مجھے اس روز ہی پتہ چلی تھی۔ تبھی پولیس نے میرے شوہر کو بھی گرفتار کر لیا اور دونوں کو پولیس اسٹیشن لے گئے۔ 2 پولیس اہلکار میرے ساتھ اسے مزار پر گئے جہاں یہ ناپاک کام کروایا جاتا تھا۔ پولیس نے مزار کو نہ صرف سیل کیا بلکہ وہاں تمام ڈھونگی بابا کو بھی گرفتار کر لیا۔ جرمانہ کرنے کے ساتھ ساتھ ان کو عمر قید کی سزا بھی دی، جبکہ میرے شوہر کو نہ صرف جرمانہ بھرنا پڑا بلکہ اس کو بھی عمر قید کی سزا سنا دی گئی۔ اس سب کے بعد مجھے احساس ہوا کہ عورت اگر چاہے تو وہ سب کچھ کر سکتی ہے۔ عورت جسمانی طور پر کمزور ضرور ہوتی ہے، مگر جذباتی طور پر اگر اسے آزمایا جائے تو دنیا بھر میں عورت سے زیادہ مضبوط کوئی بھی نہیں ہوتا۔ میں وہ لڑکی تھی جس کو اماں ابا نے ہر طرح کے مصائب سے بچا کر رکھا، مگر زندگی نے مجھے ایسا وقت دکھایا جس پر ایک عام انسان دل ہار بیٹھتا ہے۔ مگر نہ جانے کیوں مجھ میں اتنی جرأت کہاں سے آ گئی جو میں نے اتنا سب کچھ اپنے دم پر کر لیا تھا۔ پڑھی لکھی تھی، تبھی ایک بینک میں اچھی تنخواہ پر نوکری مل گئی۔ اپنے اماں ابا پر اکثر افسوس ہوا کرتا تھا کہ پیدا کر کے پال کر شادی کر دینے کا یہ مطلب تو نہیں ہوتا کہ اولاد سے ماں باپ کا رشتہ ختم ہو جاتا ہے، لیکن ہمارے معاشرے میں ماں باپ بیٹیوں کی شادی کروا کر ایسے جان چھڑوا لیتے ہیں جیسے ان کی کوئی ذمہ داری نہیں بچی ہو۔ اگر والدین اپنے قدم مضبوط کر لیں اور اپنی بیٹی کی شادی کے وقت ان کو یہ کہہ کر رخصت کریں کہ ہم نے انسان دے کر تمہاری شادی کی ہے، لیکن اگر وہ جانور نکل آئے تو ہم پھر بھی تمہارے ماں باپ رہیں گے، تو کوئی بھی عورت اپنے گھر میں اپنے ظالم شوہر اور ظالم سسرال کے ہاتھوں بھینٹ نہ چڑھے۔ یہ بات حقیقت ہے کہ مشکلات کا وقت آہستہ آہستہ ہی گزرتا ہے۔ مشکل وقت میں صبر کرنا بہت مشکل ہے، مگر ناممکن نہیں، اور صبر کا پھل ہمیشہ میٹھا ہوتا ہے۔ اگر آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔